والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ دنیا کی کامیابی کے عنوان پر کچھ بات ہوگی۔ عام طور ہمارے معاشرے میں عام گفتگو میں بات آتی ہے کہ دنیا کا کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس بڑے بڑے محلات و مکانات ہوں اور اس کے گھر کے سامنے کاریں ہوں، دولت مند ہو، باغات ہوں، بڑی بڑی تجارتیں ہوں۔ ہم اس شخص کو عام طور سے دولت مند کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے اس دنیا کو انتہائی رنگین بنایا ہے اور مقناطیس جیسی بنایا ہے، اور پھر اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کو توازن کے ساتھ اصولوں کی بنیاد پر ہم نے اس کو بنایا ہے۔ کوئی چیز بے ترتیبی نہیں ہے جس کی وجہ سے انسانوں کے لیے کوئی نقصان دہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ توازن کے اندر سورج جب چمکتا ہے آپ کے اوپر، تو وہ سورج اگر توازن سے نہ ہوتا، زمین کے زیادہ قریب ہو جاتا تو ساری انسانیت جل کے راکھ ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چاند ہے وہ بھی اگر زمین کے قریب ہو جاتا تو وہ بھی انسانیت سکڑ کے سردی سے ختم ہو جاتی۔ دراصل ان مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات کو اصولوں کی بنیاد پر اور سسٹمیٹک اس دنیا کو اس نے بنایا ہے۔ جب اس احکام کے تحت انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ کامیابی کا ہمراہ ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے ابھی جو نعمتوں کا ذکر کیا، اگر وہ نعمتوں کو حاصل کرنا اللہ کے احکام کے مطابق ہے تو وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر وہی چیزیں اللہ کے احکام کے خلاف ورزی میں اگر کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے عذاب دوزخ کا نقصان دہ ہے۔ مفسرین نے مثال دے کے سورہ تکاثر کی مثال دے کے بتایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب انسان اس مال و دولت کی حرص میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی عادت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یعنی تو وہ عادت اس کو جو ہے پاگل اور دیوانہ بنا دیتی ہے۔ جس طرح سے انسان کے جسم میں خون جو ہے دوران کرتا رہتا ہے، اسی طریقے سے اس کو مال و دولت کی حرص اس کو کہیں کا نہیں رکھ چھوڑتی، بلکہ وہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب تک کہ اس کی جو حرص اور طمع ہے قبر کی مٹی میں جب تک نہ جائے، قبر کی مٹی اس پر نہ گرے، جب تک اس کی حرص طمع ختم نہیں ہوتی۔ بعض مفسرین نے ایک کتے کی مثال دے کر بتایا ہے کہ ایک کتا عام کتے کے بنسبت ایک شخص پاگل کتا ہو جاتا ہے تو اس میں 2-4 صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ اس کے اندر جو مرا ہوا جانور ہے اس کے گوشت کے ٹکڑے کھاتا کم ہے اور جمع کرتا ہے زیادہ ہے، اور پھر دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ اگر پتھر بھی پھینکا جائے تو اس کو ہڈی کا ٹکڑا سمجھ کے بھاگتا ہے، اور تیسری صفت اس کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنے اور پرائی کی تمیز کیے بغیر ہر انسان کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا اس کے اپنے اور پرائی کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں چوتھی صفت یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کی عام طور سے دم جو ٹیڑھی ہوتی ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے، اور اس کے منہ سے جو زبان ہے وہ باہر نکل جاتی ہے اور اس سے لال ٹپکتا رہتا ہے۔ گویا انسان پھر یہ اس کے اندر یہ بات بھی اس کو جوڑی گئی کہ وہ زبان اس لیے رکھتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنے پیٹ میں ڈال لے۔ اس تمثیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان تشریحات کو مفسرین نے واضح طور سے کہا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اس کے اندر حرص اور طمع کی ایسی خواہشی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے خدا کو بھول جاتا ہے، اور وہ کتے جیسی صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ جب کوئی شخص آخرت کی زندگی کو یاد کرتا ہو اور یہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے
آخرت کی بھی فکر کرتا ہو تو اس کی زندگی میں دوسرے کی زندگی میں فرق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات بتائیے کہ جیسا کہ سکندر اعظم نے مرنے کے بعد اپنی وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کے باہر 2 ہاتھ کھلے رکھے جائیں، اس بات کا سبب بتانا چاہتا تھا کہ دنیا میں خالی ہاتھ آیا، میں خالی ہاتھ چلے جانے والا ہوں۔ یہ دنیا کو عبرت ناکی کے لیے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا وفی الآخرۃ خیر وابقیٰ۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو زندگی تمہاری ہے، جو اس زمین پر تمہاری پیدائش سے موت تک جو زندگی تم کو دی گئی ہے، وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دی گئی ہے اور بطور امتحان کے تم کو یہ زندگی بخشی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ چند روزہ زندگی تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ دراصل اس وقت ہماری جو حالت زار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو چند روزہ زندگی، ہمارا تصور ہماری عملی زندگی یہ بتا رہی ہے۔ ہماری عملی زندگی سے معلوم رہا ہے کہ ہماری زندگی کی اس زمین پر جو دوڑ دھوپ ہے وہ ایسی ہے کہ ہم اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، پختہ سے پختہ عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے عمارتوں کو، اور زیادہ سے زیادہ مال کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کے قانون کو کئی دفعہ ہم نہ توڑ کے کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے آخرت کی اگر فلاح اور بہبود چاہتے ہو تو یہ دنیا کی جو رونقیں ہیں ہم نے تم کو دی ہے، اس رونقوں میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارو۔ پھر یوں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کا اگر تم خیال نہیں کریں گے تو تمہاری مثال ایسی ہے، ایک کار ہے جس کے اندر بریک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو یقیناً یہ کار سڑک پہ تو دوڑے گی لیکن کسی درخت سے ٹکرائے گی یا کسی غار میں گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ عین اسی طرح تمہاری زندگی کا معاملہ بھی ہے، اگر تم اللہ کے احکامات کو پش پشت ڈال کر اگر زندگی گزار رہے ہو اور دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھ کر گزار رہے ہو تو یقیناً تمہاری زندگی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو آخرت کی زندگی کے لیے ہم غور و فکر کریں۔ اقبال نے یہ کہا کہ وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن اس کا مطلب یہ ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا ہے، مجھے فکر لاحق ہے میری انتہا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ میں اس بحث میں پڑھنے سے پہلے مجھے اب فکر پیدائش کہاں سے کیا ہوئی، اس میں بحث پڑھنے سے پہلے میں اس فکر میں ہوں کہ میری انتہا کیا ہے۔ عزیز و محترم، انسان کی کامیابی کے لیے اگر منزل سامنے نہ ہو تو جدوجہد نہیں کرے گا۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری منزل اور میرا رہنے کا ٹھکانہ کیا ہے اور ہم کو کہاں رہنا ہے، تو اس ٹھکانے کی اگر ہم فکر کریں گے تو یہاں کی زندگی اور وہاں کی زندگی میں فرق ہوگا۔ ہم اس ٹھکانے کی زندگی کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، دنیا کے لیے کم کریں گے، آخرت کے لیے زیادہ کریں گے، یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی زندگی کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی رنگینیوں میں ہم پھنس کر جو گم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔